اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم ويغسل رأسه ولحيته بالختمي ثم يرجع على يساره ويغسل حتى يصل الماء إلى التخت ثم على يمينه كذلك وإنما قدمت الجاء على اليسار ليكون البداية في الغسل بجانب يمينه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بزرگو انہوں نے پکاؤ نہ دھیان کرو لوگوں نے تسیں دسنا ہے یا تسا انہوں کو پوچھنا ہے جڑے پنڈ میت نہاندے نے بھی کیویں نہائی دی اے طریقہ یار شرعی خدا دا نا جے پڑھو ان جڑا پیچھے پڑھیا جے بھی روح نکلنے وقت ایک دوجا طریقہ بھی ہے مشرق مغرب کی تو نہان لگے بھی پڑھیا جے دو طریقے نے شمال جنوب تے مشرق مغرب ذہن چ رکھو نا اچھا جی ہون وضو ہو گیا کی ہو گیا اور دھویا جائے سر میت کا اور داڑھی اس کی ختمی کے ساتھ سر تے داڑھی نہ ختمی نال دھوئی جائے جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر سبحان اللہ بالختمی ہوا بے تشدید الیا تبا بکسر الخاء ختمی اکثر ہے فتح سے کیا ختمی تے ختمی جی او خادہ فتح تے کسرہ نبت معروف ہے لیکن اصل نبت ہے نہیں بجا نبت دا مان سمجھے کو بوٹی ہے اے مٹی ہے جی ڈیرہ غازی خان والی ہے جی جی ہوں دیکھ کوئی نہیں اور شیمپو جگہ استعمال کر دیں او مراد ہے وہ پھر ان جگہ تو صابن آ گئے نا جی جی تے لیکن مٹی دی خوبی ہے بھی جی مل دئیے تو اکھاں پیندی نہیں نا جکھاں مل کے اکھاں کھول دے تو سڑدی تو صابن مصیبت ہے جکھاں کھول دے بچہ پٹن لگ پیندے جی کنی واری ماں کو کٹ کھادی کیف نے چھوٹے ہوندے نال لگے بکھاں کھول دیتے تاکہ اکھاں بند کر سارا کھادی ہے اکھاں کھولی دی ہنے تو صابن اکھاں چ پیندا جی تے پٹنا شروع کر دے دے تے بہرحال بھی وہ کوئی اچھی چیز ہووے تے بہترین چیز ہے جی وہ خلاصہ ہے بھی ہوندے سر دے تے داڑھی دی صفائی ہونی چاہیے جی جی اس جگہ دے بھی ایستا 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 مل کے تے نال نوان لگیا پورا پنڈ نہ کول کیتا جی جڑے خاص بندے نے صفائی ہو جائے نا میں تن دساں اللہ تعالیٰ گواہی قبول کر دے بندہ جلے منہ تھوڑا سونا ہو جائے تو ویکھن والے ماشاء اللہ چہرہ نورانی ہے اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے لیکن پتہ ہے اللہ تعالیٰ گواہیاں قبول کر لیندے جی پڑھیا جی چیزاں جی اس واسطے نوان لگیا بھی کوشش کیتی جائے اچھا جی اے سدھیا لمیا پیا نا داڑھی تے سر دھوتا گیا تے سر نال یار منہ بھی تو دھونے تے کان بھی تو دھونے نے نا کہ بھی اتنے اتنے ٹیب لانی ہے یہ سارا وچ ہونا نرش ہے بلا ہوئے اس تو بعد ثم یضجع علی یسارہ ثم علی یسارہ جے میت لیٹی ہے نا شمالن جنوبن تو ہون کانڈ ہوندی ہونی ہے قبلے وال نہیں کانڈ نہیں ہونی نہ ٹھیک ہے نا اے کھبا ہے نا اے سجا ہے نا تو انہوں کھبے پاسے لٹانا ہے سجا اتے کرنا ہے تو ان قبلے وال کی ہو جانی ہے کانڈ ہونی تو مشرق والے پاسے منہ ہو جانا ہے انہیں گلن پکاؤ تو پھر پھول جاندے نے موقع دے بھی کیڑے پاسے پہلوں کرنا ہے جی تے پھر لٹایا جائے اس کے یسار پر جی ہوں لٹانا ابے آپ تو کھلونا کوئی نہیں مطلب ہے کہ بھی نوان والا بھی ہوئے پچھوں کو ٹیک دینے والا بھی ہوئے تو تاں گل بننی ہے نا تو مگر سرانے تے رکھنے نہیں بھی نواندے پہ ساری عرشے بھیج جانی ہے. اچھا جی
اور دھویا جائے کنوں سجے پاسے نوش اے اتوں ایتھوں لگ کے نے تھلے توڑ لت پیر تک اگوں پچھوں سارا کچھ شچ کی کیتا جائے بازو چک کے سارا اے دھویا جائے صابن لانا لایا جائے صفائی کیتی جائے حتیٰ کہ پہنچ جائے پانی تخت تک اے کھبا پاسا لگا ہے تخت دے نال اتوں پانی ٹردیاں تھلے تخت تک پہنچ جائے اینا انہوں اس پاسوں کی کرنا ہے نوانا ہے جی پھر او سما تطف پا کے پھر لٹایا جائے اس کے یمین پر اسی طرح ہون قبلے وال منہ ہونا ہے تے مشرق والے پاسے ساڑی گل ہو رہی پاکستان دی کنڈ ہو جانی ہے تے پھر ایک قضا لے کا اسی طرح یعنی اتوں نوانا شروع کرنا اتوں توڑ پیر تک تھلے تک اور لکھی پھر کو میرے عمل ویخ بھی صحیح مطلب انج پورا انہوں نوانا ہے توڑ تک تے تم آپس چونکہ نہاتا گیا تے پھر سیدھا لٹا دیتا اچھا جی محض مقدم کیا گیا ادتجال الیسار بے کھبے پاسے لٹانا ہے کیوں تاکہ ہو جائے ابتدا غسل میں اس کی دائیں جانب سے انہیں نہ بریکیا میں بھی تو پہنچنے کی کوشش کرو بھی سجے پاسے نو کڈی فضیلت ہے جی انہوں نے خوش طبی ہے نا سمجھو خدا واسطے یار مستحب بھی ہوئے تو نسلیہ مستحب تے ثواب کوئی نہیں تے سانو قیامت کی چاہیے ثواب چاہیے نا جی کہ یہ مولویاں والی اسلام اج بڑھ گیا یار مستحب کوئی بات نہیں وہ بیماری منیا کوئی بات نہیں پر نقصان ہے کہ کوئی نہیں یار میں دس تو مولوی ہے جیڑا سو تو کر کے ملنا سی وہ ملے گا تو نقصان کرتے مستحب بھی چھڈیا تو نقصان کیتا تو نقصان تے سکیا نے وہ کوئی نہیں مستحب سی جی دنیا دے کام میں چھوٹا جا بھی نقصان ہو جائے تو اتنے رولا پا دینے ہیں تو دین میں جب سارا دن نقصان کر کے مولا ہاشم سے پرواہ نہیں یار کوئی احساس کرو یار خدا دے بندے وہ تعریفاں مسائل اپنی جگہ بالکل ٹھیک نے لیکن بھی ان سنت تے لہذا بھی پرواہ نہیں تو جے سونے دی سنت ہی نہیں پرواہ کرنی تو کو من دس پرواہ کرنی کندی اور وہ کیڑی شاہ جن دی پرواہ کرنی اے دس وہ کیڑی شاہ بھی ہو رہی عجب ہے یال بسم اللہ الرحمن الرحیم او بکو ثم قولو ثم یدجاؤ ظاہر اس کا یہ ہے کہ یہ ابتدا ہے غسل مرتب کی جنہا ترتیب نال غسل دینا ہے اور وہ جو گزر گیا ہے قبل و پہلے کہ پانی کے انڈیلنے سے اور دھونے سے ختمی کے ساتھ مقدم کیا گیس پر اہتماماً تنظیف میں جی پیچھے آئے نا بینچ کرنا ہے تو او پچھو ویفاد علیہ ماء مغلن بصدرن وہ صرف ایک بھی موٹا جا قانون دسے ہے تفصیل اگوں ہونا یہ بھی غسل دینا کیویں جی اسی کے ساتھ تصریح کی یہ شروع بلالی رحمہ اللہ نے لیکن صاحب بحر اور نہر کی کلام وغیرہ میں حاکم ہے ان کی کلام اس بات کے ساتھ کہ وہ جو پہلے ہے وہ خارج نہیں ہے 3 غسلات سے بلکہ وہ بیان ہے پانی کے لیے وہ کہ جس کے ساتھ غسل دیا جائے گا پانی انجدہ ہوئے اور وہ ہونا پانی کا جوش دیا ہوا سدر کے ساتھ نہ کہ ٹھنڈا اور نہ کہ بالکل خالص سنیں جی اور اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے فتح القدیر کی عبارت کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ جب فارغ ہو جائے غسل دینے والا وضو سے تو دھوئے میت کے سر کو اور اس کی داڑھی کو ختمی کے ساتھ پھر لٹائے اس کو تو ہے ترتیب ہے جی باقی اس تو پہلے وہ تفصیل نہیں دسی کہ بھی پہلے کوئی گندگی تو دھو لینا استنجا کرانا ہے گندگی پہلے دھو لینی ہے ایک باری پھر بٹھا کے صفائی کرنی ہے وہ بعد چ لیکن پہلوں بھی ان کی گندگی تو صفائی کر لینی کر کے تو پھر غسل شروع کرنا ہے جی اچھا جی اچھا او دیکھو ثم ظاہر پھر ظاہر کلام صاحب ہدایہ کا وغیرہ کا یہ ہے یہ 3 باری پانی بانا ہے کہ نہیں فرق 3 غسلات کے درمیان اور ذکر کیا ان کے بعض نے کہ
پہلا غسل، پہلا جو پانی ہے وہ قراح کے ساتھ ہونا چاہیے، دوسرا مغلظ سدر کے ساتھ ہونا چاہیے، تیسرا اس پانی کے ساتھ جس میں کافور ملا ہوا ہو۔ تو گویا 3 قسم دے پانی رکھنے چاہیے دن کول پہ، مطلب کم از کم بندہ اپنے نال تے کر سکے۔ اور اختیار کیا فتح القدیر میں ہونا اولا یعین کا کس کے ساتھ؟ صدر، پہلے 2 صدر نال ہون۔ بابجا حدیث ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ انہوں نے وہ غسل دیتی تھیں، جو کہ عورتوں نے آپ غسل دیں دیا سن، وہ غسل دیا کرتی تھیں صدر کے ساتھ 2 مرتبہ، اور تیسری مرتبہ ماء اور کافور کے ساتھ، مشک کافور وچ ملا کے جی۔ اخرجہ ابو داود۔ یہ تو بالکل ختم ہے، اے پانی بکھرا مشک کافور والا، یہ تو بالکل ختم ہے جی، پتہ ہی کون اس طرح جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن ان چیزاں نو دسنے نال کوشش کرنے نال ہی گل ہے نا جی۔ الا تخت یعنی مبالغہ کرے پانی بہانے میں، یہاں تک کہ پہنچ جائے پانی اس جگہ تک جو ملی ہوئی ہے میت سے تخت کو، اور وہ جانب آخر ہے میت سے۔ علی یمین ہی یعنی لٹائی جائے میت کے یمین پر، اور انڈیلا جائے پانی اس پر، یہاں تک کہ پہنچ جائے اس جگہ تک جو ملی ہوئی ہے تخت کو میت سے۔ اور یہ غسلہ ثانیہ ہو گیا، سجے پاسے پھر کھبے پاسے، اور نئی ذکر کیا گیا متن میں غسلہ ثالثہ، اور ذکر کیا ہے امداد الفتاح در مختار وغیرہ میں یہ کہ اس کے بٹھانے کے بعد اور اس کے پیٹ کو ملنے کے بعد لٹایا جائے پھر شق ایسر پر، اور انڈیلا جائے اس پر پانی تاکہ کامل ہو جائے عدد غسل مسنون کا۔ جی یہ غسل دے کے نا بعد تھوڑا جا پچھو چکنا پیٹ ملنا، یہ بالکل ختم ہے مولی، ویسے کوئی نہیں، پہلے تھوڑا جا کر دینا اس طرح کر کے پیٹ نو پہلو ہی، پھر بعد کوئی کیس نہیں۔ حالانکہ کتابیں جو کچھ لکھے ہونا اگوں آ رہے بعد کرنا ہے، چونکہ پانی نال بدن پھر ٹھلا ہے تو کوئی اندر کوئی چیز ہے تو نکل جائے گی۔ جی سمجھے پہ ہو؟ وَإِنَّمَا قُدِّمَا، یہ دفع دخل مقدر تقریر اس کی یہ کہ مناسب ہے یہ کہ نہ مقدم کیا جائے اضطجاع کو یمین پر باوجہ شرف یمین کے۔ جی بھئی پہلے انہوں سجے پاسے لٹانا چاہیے تھا، سی سجے پاسے فضیلت ہے، کھبے کیوں؟ حاصل دفع یہ ہے کہ محتم بشان وہ اعتبار ہے تیامن کا غسل میں، تھلے لٹانے بچ نہیں، بھی پہلے توڑا کیڑا پاس ہے، پس اگر ابتدا کریں لٹانے کے ساتھ اس کے یمین سے تو لازم آئے گی ابتدا غسل کی یسار کے ساتھ، پس اسی لیے مستحب ہے لٹانے کی ابتدا کس کے ساتھ تاکہ ہو جائے غسل کی ابتدا مگی گل، اور دھویا جائے میت کے سر کو اور اس کی داڑھی کو ختمی کے ساتھ، پھر لٹایا جائے میت کے یسار پر اور دھویا جائے، یعنی میت کو دھویا جائے حتیٰ کہ پہنچ جائے پانی پھٹے تک، پھر لٹایا جائے میت کے یمین پر اسی طرح، اور محض مقدم کیا گیا اضطجاع کو یسار پر تاکہ ہو جائے بدایت غسل میں میت کی دائیں جانب سے۔ ثم پڑھی نا بار تک، پڑھو پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ
الرأس ذكره ولا يسرح شعره خلافا خلافا للشافعي رحمه الله ويجعل الحنوط على رؤوسه ولحيته راس کے روح سے على رأسه کمال ہے۔ ولحيته والكافور على مساجده ایک میت کنے سیر ہوندے نے؟ عجیب بندہ ہے جی۔ پھر یجلا سو بٹھایا جائے، بالکل پورا نہیں، این پیچھے چک کے نہ کچھ پھر بٹھایا جائے، درا حالے کے سہارا دیا جائے جی، پچھو سہارا دینا ہے، اور ملا جائے اس کے پیٹ کو نرمی کے ساتھ، اس کے پیٹ کو اے ہون ملنا ہے، سمجھے پہ ہو؟ دھیان کرے جب بسم اللہ الرحمن، اور وہ جو نکلے دو دیا جائے، جے کوئی اندروں گند نکلے تو ان کی کرنا ہے، اور نہ اعادہ کیا جائے اس کے غسل کا، دوبارہ ان غسل دی ضرورت نہیں، دوبارہ ہے وہ مسئلے۔ پھر یونشف پانی خشک کیا جائے کپڑے کے ساتھ، پانی او دھیان وہ میرے کچھ لگ دے ہو، مستندن اے الا شیئن جی، تاکہ ہو جائے اس کا اگلا حصہ بلند، اگلے تو مراد اگلا لتا والا نہیں، تاکہ ہو جائے اس کا سار والی جانب کیا اونچی ہو جائے، یہ مت ٹیک دینی ہے جی، ایسا بس ہے ایک مسئلہ۔ وما خارج یغسلو یعنی تنظیف لہو لا شرطن، اب دیکھو نا یہ بطور تنظیف تو ہے انہوں شرط، حتیٰ کہ اگر نماز پڑھی گئی میت پر بغیر اس جڑی دوبارہ گندگی نکلی اس کے دھونے کے تو جاز آ، اب دیکھو نا کڑی عام گلاں جی، بھی دوبارہ بچوں نکلی گندگی، تونا بطور تنظیف ہے، شرط نہیں ہے، اگر نہیں تو ہوتا تے ولم یعد غسلہ یعنی نہ لٹایا جائے گا غسل اس کا اس کے فضلات کے نکلنے کے سبب سے، سبیلین میں سے کسی نکلے تو دوبارہ غسل نہیں لٹانا جی، اور نہ لوٹایا جائے وضو اس کا، نہ غسل دے، کیونکہ خارج کا توڑنا وضو اندروں نکلنے والی شہدہ، خارج کا توڑنا وضو کو یا غسل کو محض وہ بندے کی حیاتی کے وقت ہوتا ہے، نہ کہ اس کی موت کے بعد نہ ہوتا وضو، ایک باری شرط شریعت پوری کر دیتی، اس تو بعد نہ ہوتا وضو ٹوٹنا ہے تو نہ ہوتا غسل ختم ہونا ہے جی، سمجھا جی؟ ہوں اگلی گل سمجھو، بھائیو نشف مجہول ہے تنشیف سے، یعنی صاف پونجا جائے بدن اس کا اور خشک کیا جائے کپڑے کے ساتھ، مندیل کے ساتھ، کتولیہ شولیہ کوئی شے ہو بوس کی مثل، یہ کیوں خشک کرنا ہے؟ تاکہ نہ بھیگ جائے کفن اس کے، کفن دا گلہ نہ ہو جائے جی۔ قال فی النہایا، نہایا میں فرمایا ہے یعنی لی جائے وہ جو میت پر ہے تری سے لی جائے کپڑے کے ساتھ، حتیٰ کہ میت خشک ہو جائے جی، کس سے بھئی حتیٰ یو جفا خشک کر دی جائے پانی کے نشف سے جی، نہ من نشف الماء اخذہ بخرقۃ، بھئی دسے نے بھی اس کو مشتاق کے وہ مسئلہ نہیں، بھئی نشف الماء این اخذہ بخرقۃ، باب ضرب یضرب الامز این نے ذکر کیا دستور اللغہ سے کہ یہ باب عالم یعلم، وہ تو وکھرا سے ایک مسئلہ ہو گیا، یعنی اے وے کہ بھی وہ پانی ہوندا خشک کیتا جائے۔ اگے دیکھو ولا یقص ظفرہ، اور نہ کاٹے جائیں ناخن اس کے اگر ناخن بڑے نے تب،
اور نہ کنگھی کی جائے اس کے بالوں کی، خلاف واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ خلاصہ جی، ولا یکسو یعنی مکروہ تحریمی ہے، نو لانے باوجہ اس کے جو کنیا میں ہے، یعنی تزین کرنا اس کی موت کے بعد، اور کنگھی کرنی اور بال کاٹنے لا یجوزو، خلاصہ یہ ہے یہ کہ نہ کیا جائے بما، نہ کیے جائے وہ کام کے تزین کیا جاتا ہے ان کاموں کے ساتھ حیاتی کی حالت میں، وہ کام میت کے ساتھ، جیسے ناخن کاٹنا، سر کے یا داڑھی کے بالوں کی کنگھی کرنا، زیر ناف بال مونڈنا اور اس کی مثل، سن دے ہو باوجہ قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آپ نے دیکھا ایک عورت کو کہ یک درنا رأسہا، کہ اس نے پکڑا ہوا ہے عورت کے سر کو کنگھی کے ساتھ، ابھی سر پھڑ کے نا تو کنگھی کر رہی تو والا نو جی، تو آپ نے فرمایا علامہ کس لیے پیشانی پکڑی ہے تم نے اپنی میت کی، بھی کی کر رہی ہیں جی۔ اخرج عبد الرزاق فی مصنف و محمد فی کتاب الاسار و ابراہیم حربی و ابو عبید القاسم بن سلام فی کتابہما فی غریب الحدیث۔ سار ابو یوسف میں بھی ہے کتاب الاسار جو آپ کی ہے۔ خلافاً لشافعی، یہ انہیں سمجھا جی رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کے نزدیک مستحب ہے قص کی شے، ناخن کاٹنے اور کنگھی کرنی اور اس کی مثال، باوجہ قول ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پاک کے غسل میں، کیڑی بیٹی پاک؟ سیدہ زینب فوت ہو گیا سن، جی بڑی مشیرہ نے سارے تو جی، کہ کیا کہا انہوں نے کہ کنگھی کی ہم نے ان کی ثلاثۃ قرون، تو ہم نے ان کی کنگھی کی تو بالوں کے 3 حصے کیے تھے، کیا کیے تھے؟ بالوں کے 3 حصے کیے تھے جی۔ اخرج البخاری و مسلم۔ ایتھو نا کنگھی تو کنگھی دے ذکر ہے نا جی، کہ کوئی نہیں ناخن کٹن کا ذکر تو کون نے بچ آیا۔ اور روایت کی ہے ابن ابی شیبہ نے بکر بن عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ آیا میں مدینہ شریف، پس سوال کیا میں نے کہ صحابہ پاک میں سے افضل کون ہے؟ سوال کیا میں نے غسل میت کے بارے میں، مطلب خوش طبیعہ نہ سمجھو، رونا سمجھو، میرا غریب دا رونا، کہ سوال کیا میں نے کس کے بارے میں؟ بے میت نو غسل کی میں دے دے صحابہ پاک لو جی میں دسو جی۔ پس فرمایا ان کے بعض نے کر تو اپنی میت کے ساتھ وہ جو کرتا ہے تو اپنے عروس کے ساتھ، وہ جو بے دلہن کے ساتھ جمعہ تیار کری دے، اور نکالا ہے اس کو ابو بکر مروزی نے کتاب الجنائز میں، اور زیادہ کیا اس میں کہ پس رہنمائی کرو تم میری، انہاں کہ جی من تسی نا بنی ربیہ دا قبیلہ دسو کدھر رہندا ہے، میں انہوں کو جانا چاہنا میں۔ پس سوال کیا میں نے ان سے، پس فذاکرہ ذکر کیا انہوں نے اسی کا جو پیچھے ہے، مگر یہ فرمایا مگر یہ کہ چونا استعمال نہ کیا جائے، یعنی زیر ناف بال، اے مطلب زیر ناف بال اے نہ صاف کیتے جانے، باقی تو صفائی کر سکتے ہیں لیکن زیر ناف بال اے مطلب سنیں ہی۔ قضا فی تلخیص الحبیر للحافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، تو ان شفافت دلائل بھی تو دینے سان نا، تو انہوں دیتے بھی انہوں نے جی کیا دلیلہ نے جی، اور لگائی جائے حنوط اس کے سر پر اور اس کی داڑھی پر، حنوط خوشبودہ نہ آئے،
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹੈਣ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਦੀ ਨਾ ਡੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸਨਿਛਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਜਾਣ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਜੀ। چلو جی اور لگائی جائے حنوط میت کے سر پر اور میت کی داڑھی پر، اور لگایا جائے کافور میت کے سجدہ گاہوں پر، میت کے واہ 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 مساجد ہی جمع مسجد بے فتح الجیم، یہ کیڑی کیڑی سجدہ گاہ، یہ پیشانی، نک، ناک، یدان، رکبتان، قدمان، وہ تھلوں انگلیاں تے انہیں سارے نے کی لائی جائے؟ مشک کافور لایا جائے، سبحان اللہ۔ اور محض خاص کیا گیا ہے ان کو مساجد کو اعضاء کے درمیان سے، واسطے ان کی کرامت کے کہ سجدے وچ تھلے لگ دیں، سجدے وچ، یا واسطے حفاظت کرنے ان اعضاء کے صورت الفساد سے، قذافی درر کتوں پچھو ہے۔ اور چلو جی، پھر بٹھایا جائے میت کو درا حال کے سہارا دی جائے میت، اور ملا جائے اس کے پیٹ کو نرمی کے ساتھ، اس کے ساتھ، اور وہ جو نکلے دو دے یا دھویا جائے، اور نہ لٹایا جائے میت کے غسل کو، پھر خشک کیا جائے میت کو کپڑے کے ساتھ، اور نہ کاٹے جائیں ناخن میت کے، اور نہ کنگھی کی جائے اس کے بالوں کی، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، اور لگایا جائے حنوط میت کے سر پر اور میت کی داڑھی پر، اور لگایا جائے کافور میت کے مساجد پر جی۔ ناگا ٹور نا اگر پھر منع کریں گے نا بات کر لینا۔ صبر۔ اچھا جی، کفن دا ذکر شروع ہے، کفن دا، اور سنت الکفن مرد کے لیے ازار اور قمیص اور لفافہ ہے، سمجھو یہ تین چیزیں، کیا؟ ازار اور قمیص اور لفافہ۔ بسم اللہ۔ اور مستحسن جانا ہے متاخرون امامہ، مرد دا کفن کنا ہو گیا؟ 3 کپڑے، 2 چادراں تے قمیض، اور عورت کے لیے درعن ہے اور ازار ہے اور خمار ہے اور لفافہ ہے اور خرقہ ہے جی۔ باندھا جائے درعن میں نہیں قمیص، باندھا جائے اس خرقہ کے ساتھ اس کے دونوں سدیان کو۔ عورت دے کنے کپڑے؟ مرد دے؟ وَسُنَّتُ الْكَفْنِ، اصل تکفین سے فرض کفایہ ہے، اصل تو یہ ہے کہ کفن دینا کی ہے، اور عدد مذکور کیا ہے؟ یہ مسنون ہے۔ اچھا جی، ازار کی شے ساڑھے عرف تے ازار جی لک تو تھلے بنی دی ہے، اجے ہیں کہ لوگ چھٹ گئے نا، ہیں نا کثرت نہ ہیں جائے، تو ازار یا مراد ہے ردا، پوری چادر مراد ہے، پوری، اور اسی طرح لفافہ بھی، اور یہ دونوں سر سے قدم تک ہیں، یہ دونوں چادر ایک کچھ نہیں ہوندی ہیں بڑیاں جی، یہ تھے اے مراد ہے۔
سنیں جی صرف نہ رکھے بزرگاں نے جی قدم تک الانا یہاں تک کہ لفافہ زیادہ ہو جائے ازار پر کچھ قدر لپیٹا جائے قدمین تک بغیر آستینوں کے آستینہ نہیں ہوئیاں صرف تو باقی تقریباً برابر ہوندیاں دو میں چادرہ اور باندھا جائے اوپر سے اور نیچے سے پیراں تو تھوڑے جی پیچھے کر کے نا کفن اگے سر تو وہ تو تھوڑی دور تاگے بن دیو جی پچکار بھی بن دیتے ہیں پھر کھول دیتے ہیں جا کے جی اچھا جی دھیان بن کیوں اور قمیص کتنی ہونی چاہیے گردن کے اصل سے لے کر قدمین تک بغیر بازوؤں کے تو پھر یہی ہوں بھی کپڑا ہے نا سیدھا بازو نہیں بنانے تو اس کپڑے نو یعنی جڑا تھلے بھی بچھانا ہے تو اتنے بھی ہے تو اتوں تھان تو صرف تھوڑا جہا چیر کے گلما بنانا ہے باقی ادھا تھلے بچھایا ہے تو پچھلا اتلا پیچھے ٹھپ کے رکھیا ہے جس لئے میت لمبی پانی ہے تو پھر اتلا حصہ چوک کے گل چ پا کے تو انہوں پیراں تک لے جانا ہے جی ایک ہی ہو گئی ایک قمیص ہو گئی اور دخریس آستینہ بھی نہ ہوں تو دخریس بھی یعنی شک وہ کہ بنایا جائے زندے کی قمیص میں تاکہ آسان ہو اس میں تاکہ آسانی ہو اس میں مشق کے لیے چلنے کے لیے وہ جڑا بنایا جاتا ہے شک بھی گلے دا مطلب بھی وہ پچھو گلا بنانا ہے باقی سینہ شینہ کونی سائڈاں تو جی قضا فی الامداد والہدایہ اور اصل قمیص کے سنت ہونے میں وہ ہے کہ روایت کی گیا صحیح بخاری وغیرہ میں یہ کہ جب فوت ہوئے جناب استغفر اللہ جب فوت ہوا عبداللہ بن ابی جب مر گیا تو عطا فرمائی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص پس کفن دیا گیا وہ اس قمیص میں جی ایتھو ثابت ہوئے سونے اپنی قمیص دیتی ایتھو بھی قمیص ثابت ہے جی اور دیکھو نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے روایت ہے پچھلی بات پڑھ لو ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کہ رکھا جائے کافور میت کے سجود کے مواضع پر سنے جی ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول جب مرا آیا بیٹا اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا مجھے اپنی قمیص کفن پہناؤں گا میں اس کو اس قمیص میں اور آپ سونے ہو نماز پڑھیں اس پر اور آپ بخشش کی دعا کریں اس کے لیے اے انہیں آ کے عرضاں کی تھی ہم جی وہ ٹھیک سی بیٹا تائیں آیا تو پس عطا فرمائی اس کے بیٹے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص صحیح بخاری میں ہے حدیث نمبر فلاں تے جی بے سونے قمیص تے جنازہ کوئی نہیں منع کر لا اور سنت الکفن مرد کے لیے ازار ہے اور قمیص ہے اور لفافہ ہے ہاں جی باقی انہیں سونے قمیص تا فرمائی ہوتا دے بازو بھی سان سیتی بھی سی جی لیکن ہون بھی جی قمیص ہے وہ چادر ہی ہے قسم دے تھلے تو اتنے بچھا دیتی ہے جی تو کٹھا کر دیتا میت نو بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی وَفِرْ رِدَاءَین اور جو دو چادریں ہیں بڑیاں یہ بھی کتوں ثابت نے قمیض دے تو ثابت ہو گئی وارد ہیں احادیث کثیرہ صحاح میں جنہاں میں دو چادراں دا ذکر ہے جی ثابت آخر کرنا ہے نبی کس طرح ہویا جی اور نکالا ہے بزار اور ابن عدی نے کامل میں بسند ضعیف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفن دیے گئے
قمیص میں اور ازار میں اور لفافے میں جی اے موجود ہے۔ اور روایت کی امام مسلم وغیرہ نے بے اسانید جیدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفن دیے گئے 3 کپڑوں میں، جن میں قمیص نہیں تھی اور امامہ نہیں تھا، اور اسی کو لیا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سمجھے اے شاباش سے اور صحیح بخاری۔ اچھا جی واپس چلو۔ اور مستحسن جانا ہے متاخرون نے کس کو؟ امام کو۔ او دیکھو قولہ واستحسنا، یعنی فتویٰ دیا ہے متاخرون نے امام کے استحباب کا، یہ بالکسر ہے امامہ، کدوں جب کہ ہو میت کس سے؟ اشراف سید سادات کرام، جب کہ ہو میت علماء سے اور اشراف سے جی۔ اور اصل اس میں وہ ہے جو روایت کی گئی ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کفن دیا اپنے بیٹے واقد کو قمیص میں اور امامے میں اور 3 لفافوں میں۔ کس میں؟ یہ تو کم چوکھا ہو گیا، طبقات الکبریٰ ابن سعد میں ہے بے ایتھو جی۔ اور نکالا اس کو سعید بن منصور نے، اور ذکر کیا علامہ زاہدی نے مجتبہ میں، اصح یہ ہے کہ امامہ، اور تائید کرتا ہے اس کی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیچھے گزر گئی ہے کہ بھی بچ امامہ کوئی نہیں سی، پس اگر ہوتا امامے کا لپیٹنا حسن تو البتہ امامہ بدائے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید السادات ہیں۔ اور بکھرن تلے اختلافو فی الامامت، امامے میں اول استحسان الامامہ للمیت وقال بہل، قال الکوستانی فی جامع رموز هو الصحیح، وقیل ان کان من وقیل جب کہ نہ ہو ورثہ میں صغار نہ ہو تو پھر ماما بنانا ہے، کیونکہ کفن ہی داخل نہیں۔ ہاں وڈا کو اپنے پیسہ دے لے وجہ اپنی کمائی کرتا ہے پھر ٹھیک ہے، صغار مطلب ہے بھی وراثت وچوں نہیں ماما بنانا جی، یہ مطلب ہے وراثت وچوں، اور کوئی دیا بندہ لے آتا تو بکری گل جی۔ یہ پہلا قول ہی۔ ثانی کراہت ہے امامہ کی کس کے لیے؟ اور تنویر میں یہ ہے کہ ہو والا تنویر کتاب دا نام ہے یار، تنویر الابصار، ان دی شرح در مختار، ان دی شرح رد المحتار، جندنا فتاوی شامی۔ سنیں تو وہ والا صح ہو، تابع داری کرتے ہوئے کس کی؟ مجتبہ کی، اور پیچھے پڑھے مطلب پڑھے نا۔ اور فتاوی ہندیہ میں بھی 100 صفحے تھے کہ نہیں ہے کفن میں امامہ کس میں، اور فتاوی میں ہے کہ مستحسن جانا ہے اس کو لمن کان عالمن ون ینظارو بدائے والخانیہ ومنہ الغفار، یعنی دونوں پاسے گلا ہیں پیش ہیں، دونوں پاسے کال ہیں پہ جی نہیں بنایا تو تاں بھی نہیں لڑائی کرنی تے جے بنا دیتا نے تے باقی یہ بھی عالم نو کس نو حضرت علامہ پھڈی تو حضرت علامہ مقرر نہیں جنہیں ساری زندگی دین نہ دھوکا کیتا ہے، انہوں نہیں عالم نو جی۔ اگے جی توجہ ہے والا ہاں، اور عورت کے لیے جی بھی اے 5 کپڑے نے، او تیان درعن کی، یہ 5 کپڑے عورت کے لیے وارد ہیں صحیح مسلم میں اور سنن وغیرہ میں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پاک کے وفات کے قصہ میں او دیکھو جناب ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں ہم نے کفن دیا ان کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پاک کو 5 کپڑوں میں جی اور وَخَمَّرْنَاهَا كَمَا يُخَمَّرُ الْحَيُّ بس سر تے کپڑا دیتا جی اچھا جی یہ زیادتی ہے صحیح الاسناد ہے قبول ہے ہون پس درون بالکسر یہ کیا ہے بولو جہاں پھر ٹر جاندے ہو کار یہ قمیص ہے ایک کپڑا اور ازار اور لفافہ یہ تو دونوں رداءان مذکوران ہیں بڑیاں 2 چادراں حد ان تینوں کی وہی ہے جو گزر گئی ہے بے سر تے پیراں تو اگاں پیچھے ودے ہون خمار کیا ہے بے کسر الخاف وہ کہ ڈھانپتی ہے اس کے ساتھ عورت اپنا یہ ہو گیا خمار جن نال سر کجدی ہے اپنی وہ دوپٹہ وغیرہ مقدار اس کی حالت موت میں 3 ذراع ہیں بذراع الکرباس جی اچھا چھوڑا جائے اس کے سر سے اس کے چہرے کی طرف اور نہ لپیٹا جائے اے پچھوں پا کے نا تو کپڑا والاں تے اس طرح کر کے بھی وہ وال بچ کر کے تے اس طرح مندرے وال لپیٹ کے تے جی تے لپیٹ قذاف لسا خرقہ کیے یہ بالکسر یہ ٹکڑا ہے کپڑے سے باندھا جائے گا ترباتو بتشد و تفسیری باندھا جائے گا اس کپڑے کے ساتھ اس کے صدیین کو جی اور اولا یہ ہے کہ ہو وہ خرقہ صدیین سے فاخذین تک بھی ایتھوں لے کے نا ایتھوں اے پٹا تک یہ بھی اینا کپڑا ہو بھی جی انج بلیٹنے قذاف الخانیاں جی ایک ہی آ گیا کفنے سنت آ گیا مرد داتے عورت دا جی کچھ مسئلے جو باقی نہ ہوتے پہنے جی اچھا جی مستحسن جانا ہے متاخرون نے امامے کو اور عورت کے لیے قمیص اور ازار اور خمار اور لفافہ اور خرقہ باندھا جائے اس کے ساتھ اس کے سینے کو جی عبارت پڑھیے گے ٹورو بہرے کرمانے الثوبان اچھا صبر طریقہ اگوں آ رہے بھی کپڑے بچھانے کی میں نے اور کفن کفایت مرد کے لیے ازار اور لفافہ ہے اور عورت کے لیے ثوبان ہیں اور خمار ہے ثوبان ہوا ازار تے لفافہ تے خمار ثوبان ازار اور لفافہ ہے او ویکھو او کیش ہے وَكِفَایَتُهُ کف قول ہو کفایت کفن 3 قسم پر ہے کفن سنت وہ مرد کے لیے کپڑے اور عورت کے لیے 5 کپڑے روٹیاں نہیں اور کفن کفایت اور وہ ثوبان ہیں کس کے لیے اور 3 کپڑے بئی معنی کے کفن کفایت مطلب کیے بئی معنی کہ اگر کفن دیا جائے میت کو اس قدر میں تو کافی ہیں یعنی مجرم نہیں ہون کے کپڑے اور موجود نے اگر اینیاں میں دے دینا تے تیسرا اور کفن ضرورت اور وہ ایک کپڑا ہے جب کہ نہ پایا جائے وہ جو زیادہ ہو ایک کپڑے پر اور اصل اس میں وہ ہے
جو روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجل کے لیے جو فوت ہو گیا اپنے حرام میں حجۃ الوداع کے سفر میں عرفات میں، سونا فرمایا کفن دے دو اس کو اس کے کپڑے میں، کفن دے دو اس کے کپڑے میں جی ایشا بس ہے۔ اخرج البخاری و مسلم وغیرہما واخرجا ایضا، ایک اور روایت کہ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے غزوہ احد میں تو نہیں چھوڑی تھی پیچھے انہوں نے مگر ایک چادر کفن دیے گئے، وہ چادر میں او دیکھو جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ذرا لمبا عرصہ بعد زندہ رہے، اللہ نے بڑی دولت دیتی، لایا گیا کھانا حالانکہ آپ روزے دار تھے جی، تو لمبی حدیث ہے جب آپ رون لگ پے، پوچھا روندے کیوں؟ فرمایا کہ قتل ہو گئے جناب مصعب بن عمیر حالانکہ وہ خیر تھے مجھ سے، وہ کفن دیے گئے ایک ہی چادر میں، اگر ڈھانپا جاتا ڈھکا جاتا ان کے سر کو تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور اگر ان کے پاؤں کو ڈھکا جاتا تو ان کا سر ننگا ہو جاتا تھا، فی صحیح البخاری جی۔ تو کیا میں بچ گیا میں کھانے واسطے، میرا کدھر ادھر ہی کھاتا نہ پورا ہو جائے، آپ اس گل تے روئے سن جی جی تے ساڈے ہور سوچاں نے وہ جی وہ پہلے حالات ساڈے بڑے کمزور سن، اللہ بڑا فضل ہے، بڑے اللہ تعالیٰ گڈیاں دیتیاں کوٹھیاں دیتیاں، ہے کہ کوئی نہیں، ساڈی پٹھی سوچ بیماری جی وہ اس گل تے روندے نے کہ آ خوشحالیاں ٹھیک نہیں، ایک دنیا جی نہ کھاتا پورا ہو جائے جی، اسی اس گل تے رونے ہیں بھی جنہاں خوشحالی کدوں آوے گی کہ نہیں کوگو پٹھیاں سوچاں۔ قولہ ازار و لفافۃ، اسی طرح ذکر کیا گیا ہدایہ وغیرہ میں اور ذکر کیا گیا ظہریہ اور خلاصہ میں یہ کہ کفن کفایت مرد کے لیے قمیص اور لفافہ، انہاں وچ بھی کفن کفایت ایک قمیص ہے تو دوسری بڑی چادر ہے، ایتھے بھی دونوں بڑیاں چادر ہے کفن کفایت، سمجھے ہو؟ چلو جی، اور کفن کفایت مرد کے لیے ازار اور لفافہ ہے، اور عورت کے لیے صوبان اور خمار ہیں، صوبان خمار ہو جنا سر کجنے، صوبان ازار اور لفافہ کیا شے؟ لفافہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دھیان میں وتبسطو اللفافة ثم الإزار عليها ثم يقمص الميت ويوضع على الإزار ثم يلف يسار إزاره ثم يمينه ثم کٹورنا كذلك وهي تلبس الدرع ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها ثم الخمار فوقه تحت اللفافة ويؤخذ الكفن إن خيف انتشاره۔ توجہ ہے نکیو، کفن بھی منجی دے بچھانا کیویں میں، جس کپڑے سب تو اتے ہونے وہ سب تو پہلے بچھانا ہے، اور پھیلایا جائے لفافہ، جس چارپائی تے میت لٹانی ہے نا نو آ کے ان دے پہلے جڑا لفافہ ہے نا بڑی چادر وہ پہلے بچھانی ہے، پھر ازار اس کے اوپر، پھر دوسری چادر اتے بچھانی ہے، پھر قمیص، پھر تھلے والا پاسا تھلے رکھ دینا ہے، اتلا کٹھا کر لینا ہے، پھر میت نو لٹانا ہے، اتلا پاسا دینا ہے تو قمیص پوری ہوگی، پھر قمیص پہنائی جائے میت کو، اور ویوضع علی الازار، قمیص پہنا کے رکھی جائے میت کس پر، تو پہلے رکھ کے تو قمیص پائی گئی ہے جی ایشا بس ہے جی، پھر لپیٹا جائے ازار کے یسار کو، وہ جڑی ہن چادر ہے نا دو چتلی چادر ہے ان دا جڑا کھبا پاسا ہے میت دا کھبا پاسا اس پاسے چادر چک کے انج کرنی، پھر اس کا یمین
پھر اسے ازار دا سجا پاسا چک کے دے ادھر کھبا اتے سجا دو پھر لفافہ اسی طرح کی پہلے ہوندا کھبا سجا ہن ہنیری آوے بھی تو کفن کھول نہیں سکتا بچ پھس گیا سمجھئی ہوں اے مرد نو دینا ہے انج کر کے کی کفن اور عورت وہ جڑے 5 کپڑے نے پہنائی جائے قمیص بچھانا اویں ہی ہے پہنائی جائے اور بنایا جائے اس کے بالوں کو 2 ضفیرتین ادھے وال ادھر جی انج کر کے نا وال ہوندے ادھے اے سینے تے سٹ دیو عورت دے تے پھر کیا کیا جائے پھر خمار اس کے اوپر پھر اس قمیص دے اتے جڑا ہے نا وہ جڑا کپڑا ہے وہ بالوں تے دے کے سینے تے لفافے کے نیچے بلکہ ازار دے بھی نیچے ہونا ہے جی اگلا مسئلہ اور گریں لگائی جائیں کفن کو اگر خوف کیا جائے کفن کے کھلنے کا یہ ہوں ذرا آنکھاں کھولیا جائے قول و تبساتو شروع ہونا ہے تکفین کی کیفیت میں بعد ذکر کرنے اس کے عدد کے خلاصہ یہ ہے کہ پہلے بچھایا جائے لفافہ جمی کے نیچے تاکہ ہو جائے وہ لفافہ کل کے اوپر لپیٹنے کے وقت پھر لفافے کے اوپر بچھائی جائے چادر اور یہ ردا آخر ہے دوسری چادر ہے پھر بچھائی جائے قمیص پس قمیص پہنائی جائے اولن اور لپیٹا جائے اس کی ازار کے یسار کو اولن پھر اس کے اور یہ تاکہ ہو جائے یمین اوپر پھر لپیٹا جائے لفافے کے یسار کو پھر لفافے کے یہ تو رجل کے لیے ہے کفن پورا ہو گیا صرف تو تھلو 2 تنگیاں جی بند دیو جی اور عورت کے کفن کی کیفیت اور باقی 3 تے ہوئی نے صرف سینے والا کپڑا کس تھان تے ہونا چاہیے وہ تھان تے یہ پہ کتنے نمبر تے ہونا چاہیے تے اے سر والا کپڑا جی وہ یہ ہے کہ بچھایا جائے لفافہ تھلے پھر رکھی جائے پس قمیص پہنائی جائے عورت کو پہلے سنیں جی پھر خمار اس کے اوپر پھر لپیٹی جائے ازار پھر لفافہ جیسا کہ پیچھے گزر گئے پہلے کھبا پھر سجا پھر کھبا پھر سجا اچھا ایک رہ گیا کون خرقہ وہ کتنے بننا ہے اختلاف کیا گیا خرقہ کی جگہ میں بھی ایک کپڑیاں دے کیڑے تھان تے وچ ہونا چاہیے بڑیاں چادراں دے یا سب تو اتنے ہونا چاہیے اس میں پس کنز کی شرح میں تبیین الحقائق میں ذیلی کی کہ باندھا جائے کفنوں کے اوپر یہ جڑا کپڑا ہے نا یہ سارے کفناں تو اتنے تین دا مطلب ہے پھر منجی دے سب تو تھلے یہ بچھاؤ اتنے بڑی چادر تاکہ سب تو اتنے فرنج کر کے نہ لپیٹا جائے جی تاکہ نہ لا تنتشر ہو تاکہ کفن منتشر نہ ہو اور تحفہ میں ہے کہ باندھا جائے گا کفنوں کے اوپر اند صدر فوق صدیین اندے بچ بھی ایویں ہی ہے اتنے سب تو اور جوہرہ میں ہے کہ فرمایا علامہ خجندی رحمہ اللہ نے باندھا جائے یہ کپڑا صدیین پر اکفان کے اوپر احتمال ہے یہ کہ مراد لیا جائے اس کے ساتھ اکفان تو مراد لفافے کے نیچے اور اوپر اور یہی ظاہر ہے یہی اور اختیار میں ہے پہنائی جائے قمیص پھر خمار اس کے اوپر پھر باندھا جائے کپڑا قمیص کے اوپر جی
تے ہون اتوں دو چادراں ہون اتے سمجھے ہو ہون اتے دو چادراں ہون بچھانا پھر ایویں میں کفن نو پہلے دو چادراں تے پھر او جڑا کپڑا ہے او پھر اتے قمیض پھر قمیض پوا کے پھر وہ کپڑا لپیٹ دینا قمیض اتے پھر وہ دو چادراں لپیٹنی ہیں سنیں اور وہ شے جو ثابت ہے حدیث کی روایات سے سنن ابو داود وغیرہ میں وہ کیا ہے ہونا کپڑے کا خرقہ کا قمیض کے تحت بھی اے پہلوں اے بنو پھر قمیض پواؤ یہ بھی موجود ہے سنا جی تو بہرحال 3 طریقے آگے سب تو اتے تے یا دو چادراں تو اتے تے قمیض نہ دو چادراں تو پھر قمیض دے اتے آوے تے پھر دو چادریں دے اتے آن جی تے تیسرا ہے کہ بھئی جڑا نا قمیض تو بھی پہلے آوے جی اے شاباش انج کدے سب تو اتے ہوئے تے اندی ایک شان ہوئے دی ویکھن والے واسطے بھی عورت دے کفن وچ اے بھی کپڑا ہوندا ہے جی قولہ ویجعل شعرها علامہ عینی نے فرمایا بنایا میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کنگھی کی جا اس کے بالوں کی اور بنائی جا اس کی 3 ضفائر 2 سجے کھبے تے کتے سر تے اور بنایا جائے اس کے پشت کے پیچھے رکھے جائیں اس لیے کہ وہ عورتیں جنہوں نے غسل دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پاک کو انہوں نے کیا تھا اسی طرح جیسا کہ نکالا ہے بخاری وغیرہ نے اور ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے کیا تھا یہ کام بامر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کہتے ہیں یہ زینت کے لیے ہے اور میت زینت سے اور وہ جو روایت کیا اس کو وہ محتمل ہے اور حکم نہیں ثابت ہوتا کس کے ساتھ اچھا جی ان خیفہ یعنی اگر ہو خوف کفن کے کھلنے کا اور کفن کے اور میت کے ننگا ہونے کا تو یو کا دو بے عقدتین سر والے پاسے ہوتے تو درمیان والا ویسا بدہ ہوتا ہے لیکن ہے 2 ہی نہیں وہ تو تھلو پھر کفن کھلدا نہیں ہے جی تو پھر وہ بھی قبر جا کے تو کھول دے دے جی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وسلم اور بچھایا جائے لفافہ پھر ازار اس کے اوپر پھر قمیص پہنائی جائے میت کو اور رکھی جائے میت ازار پر پھر لپیٹا جائے میت کے ازار کے یسار کو پھر اس کے یمین کو پھر لفافہ اسی طرح اور عورت پہنائی جائے قمیص اور بنایا جائے اس کے بال ضفیرتین اس کے سینے پر پھر خمار جی فوقہ ہو اس کے اوپر لفافے کے نیچے یہ جڑا کپڑے سے رڑا جی اور وایوں کا دو اور گرے لگائی جائے کفن کو اگر خوف کیا جائے اس کے کھلنے کا